السلام علیکم. جون علیہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے ہمیں، بہت ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کی آواز اور خیالات اپنے سامعین تک پہنچائیں. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پھر مجھے یاد آیا. پھر مجھے یاد آیا. خوب. آپ یہ بتائیے کہ یہ عنوان سن کے آپ کو کیا یاد آیا؟ ہاں، بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں اور آ سکتی ہیں اس عنوان کو سن کر. پھر مجھے یاد آیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، امروہے کا واقعہ ہے. اچھا. مگر اس کی کوئی نوعیت اجتماعی نہیں ہے، یہ خاندان کے سے متعلق ہے. تو ایک لڑکی تھی. اچھا. پھر مجھے یاد آیا نا. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ بس میں نے سنا تھا، بہت لڑکپن تھا. اچھا. یہ واقعہ آپ نے سنا؟ ہاں، سنا اور اسے ایک طرح سے ہمارے سامنے جیسے پیش آیا ہو. اچھا. قریبی ماحول میں کا واقعہ ہے، تو جیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش آیا ہو. تو ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا عذرا. اچھا. بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ. تو اس کی منگنی خاندانی ہی میں ایک صاحب سے ہوئی تھی. ان صاحب کا نام مرتضیٰ تھا. اچھا. تو منگنی کا بلکہ نکاح ہو گیا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا یہ سلسلہ. اور رخصتی ہونی تھی 1 برس بعد یا 1.5 برس بعد. مگر کیا ہوا کہ ایک دن اطلاع آئی کہ مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا. تو وہ لڑکی صحن میں بیٹھی ہوئی کچھ کاڑھ رہی تھی. تو اس نے اس طرح سنا جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بالکل غیر متعلق، بالکل غیر جانبداروں کا سنا، بالکل خاموش. اچھا. خاموش ہو گئی. اور اس کے بعد ان کی چھت پر ایک عمارت دوسری منزل بھی تھی اس مکان کی، وہ وہاں چلی گئی زینے چڑھ کر اوپر کے کمرے میں دوسری منزل میں. فوراً وہاں چلی گئی وہ لڑکی، اور اب وہ وہیں رہنے لگی گویا. اچھا. بہت کوشش کرتے لوگ اسے بلائیں، اچھا کوشش کیا تھی کہ اس واقعے کی کوئی یاد دلائے کہ اسے رلایا جائے. وہ روتی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں، بالکل خاموش. اچھا. بالکل پتھر. اور صاحب وہ اس کی بودباش وہی تنہائی میں اس نے رہنا شروع کیا. وہیں کھانا جاتا تھا، وہیں سب کچھ پوری زندگی. تو چند مہینے گزرے. ایک دن کیا ہوا کہ اچانک وہ وہاں سے اتری کوٹھے پر سے اور اپنا بکس کھولا، اور بہت ہی شاہانہ قسم کا لیکن لباس جوڑوں سے نکالا اور پہنا. اسے لوگ حیران، یہ کیا قصہ ہے. اور پھول، اچھا، اس نے پھول پہنے جوڑے میں اور گجرا. یہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک لڑکی جو بالکل پتھر ہو گئی، وہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہو. تو یا تو اس نے رد عملی کوئی نہیں دیا تھا، یا یہ کہ اچانک عجیب و غریب. تو اس کی کسی سہیلی نے پوچھا تمہیں ہوا کیا ہے. تو اسے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ آئے تھے. اچھا. ہاں، وہ آئے تھے اور وہ مجھے لینے آئیں گے. پھر کون آئے تھے؟ خیر وہ لباس پہن کے اوپر چلی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرتضیٰ آئے ہیں اس کے منگیتر. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو لوگ سمجھے کہ دورہ پڑا ہے، ظاہر اتنا بڑا حادثہ ہے. تو یہ غیر متوازن ہو گئی لڑکی. ہاں. تو وہ اوپر رہی، اوپر بیٹھ گئی جا کر. تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ گئے دیکھنے میں اب کیا کیفیت ہے، تو معلوم وہ ختم ہو چکی تھی. ارے ہاں. اب یہ اتنا عجیب قصہ تھا، یہ بہت دھیما سا، عجیب سا، بہت شدید، بہت دھیما. یقیناً کچھ عجیب، اس میں کچھ آوازیں بھی نہیں ہیں، فریادیں بھی نہیں ہیں، اور واقعہ ہو گیا. ہاں، یہ تو بہت گہرا اثر ہوا آپ پر. یہ بہت بالکل قریبی ماحول کا تھا یہ قصہ. تو عجیب سا تھا. تو آپ کو یہ واقعہ جو یاد رہا، تو یوں تو زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں. آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گزر گئے یا حادثات میں گزر گئے. تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کی طبیعت میں خود اتنی ایک اداسی کا عنصر ہے، ایک تنہائی کا؟ اداسی تھی نا. ہاں، کہ اس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ کے طبیعت پیوست ہو گیا ذہن میں. مزاج سے کوئی مطابقت رکھتا تھا. کچھ عجیب سا یہ قصہ، کچھ داستان سی جیسے. ہاں ہاں، یعنی حقیقت بھی داستان بالکل جیسے معلوم ہوتی ہے، خواب ہیں بالکل اس طرح کا واقعہ تھا. اور یہ بہت مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، تو یہ اداس کرتا ہے. ہاں، یہ تو آپ کے قرب و جوار کی ایک بات تھی جو آپ کو یاد رہی. اس کے علاوہ کچھ یاد؟ بہت سے واقعات ہیں. کوئی اپنی یعنی یہ یاد کہ شاعری آپ نے کیسے شروع کی؟ ہاں ہاں، یہ بات. ہاں صاحب، پہلے میں یہ مجھے یاد آیا. ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا، شام سے ذرا پہلے، یوں سمجھ لیجیے کہ 5 بجے کا وقت تھا، یعنی اندھیرے سے پہلے. تو ہاں، شام ہی کا وقت تھا، صحیح یاد ہے. تو ہم لوگ کھیل رہے تھے اپنے محلے میں، تو اور بھاگ دوڑ کا کھیل تھا. تو کسی نے کہا کہ سیدھے ہو لو. دوڑا تو میں کربلا کی طرف، مغرب کی طرف، اپنے محلے کی گلی سے. کیونکہ میں نے دوڑتے میں یہ کہا کہ کربلا جانے سے رات ہو جائے گی. وہ یہ کہے کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا قصہ ہے.
ओहो। ये तो कुछ और तरह की इबारत है, ये वो इबारत नहीं है जो हम दिल में बोलते हैं, ये वो जबान नहीं है, और वो ये नसर नहीं है। चूँकि शायराना माहौल था, मैं फौरन समझ गया कि ये वारदात वो हुई किस्सा और है। वारिद हो गया। अच्छा, कोई खास बात नहीं थी इसमें, शेरियत नहीं थी, कोई जज्बा नहीं था, मगर वो जो एक आहंग था उसका जुमले का, उसने उसने चौंकाया इतना आपको खुद। वजद मिलाया कि वो साहब खड़ा हो गया, और वजद क्या हालत में, नतीजा मुझे आके उसे पकड़ लिया। अंदाजन अच्छा। क्या उम्र रही होगी? ये बहुत बहुत ही छोटा बहुत था कम मैं। उम्र की हाँ, बात बहुत है। कम। अच्छा, अब बाकायदा शेर जो मैंने कहा, जिसमें कोई इस तरह की गलती भी नहीं थी कि कोई हरफ गिर गया हो, जो बाकायदा शेर था, हाँ। तो वो 2 शेर थे। ये शायद 8 बरस की उम्र होगी। और आपको याद है अब तक? हाँ बिल्कुल, वजह क्या है, ऐसे वाकयात आदमी बहुत याद रहते हैं। हाँ। अच्छा, आप ये बात देखेंगी कि आपको बहुत से शुरू के वाकयात तो याद होंगे, हाँ। जब आपकी 4 बरस की उम्र थी, माज़ी लेकिन 6 करीब के बरस हम भूल पहले के जाते हैं। मादी या करीब के भूल जाते हैं। बिल्कुल। मुझे उस जमाने के वाकयात बहुत याद हैं। अच्छा, फिर ये नफ्स में बिल्कुल उतर गया था ये वाकया, ये सूरत हाल, तो ये मुझे मुसलसल याद रही। तो वो शेर जो मैंने पहली मर्तबा कहे, सबसे पहला शेर तो ये था कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं। उस वक्त हमारा रंग सुर्ख था, सुर्ख सफेद। अच्छा। चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। अब सब झूमने लगे शेर का, शेर पहला का, उसके बाद गजल मुकम्मल की कुछ दिनों के बाद। अच्छा। मतलब सबसे पहले ये शेर ये कहा था, और उसके बाद गजल मुकम्मल की। दूसरा शेर जो कहा वो सिर्फ शेर ही रह गया, गजल उस पर कभी नहीं गई। और ये शेर था कि जो मेरी कैफियत की पूरी नुमाइंदगी करता है। अच्छा। मेरी जहनी, मेरे मिजाज की, मेरे जहन की। हाँ। वो ये है साहब कि न जाने क्या है ये बात और क्या हकीकत है, न जाने क्या है ये बात और क्या और हकीकत क्या है? हकीकत है, मुझे तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से नफरत है। वाह। अभी एक ही शेर है, कोई बहुत उसको और अच्छा। शेर नहीं कहे, लेकिन ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगता हाँ। है, और ये जैसे मैंने पूरा अपने आप को मुंतकिल कर दिया हो, बहुत उम्दा। पूरी तरह खुलकर मैं सामने आ गया हूँ। ये बिल्कुल मेरे अंदर की जबकि ये कैफियत है। इब्तिदाई हाँ आपकी। बिल्कुल, बस वो तो यूं आप शायरी शुरू हो गई। इतनी आपने छोटी उम्र में शायरी शुरू कर दी, तो आप कुछ और खेल वगैरह नहीं खेलते थे आम नहीं, बच्चों की तरह? खेल तो मैं खेलता था, लेकिन किस्सा क्या है, मैं ऐसी सूरत हाल से बचता था जिसमें मुकाबला दरपेश हो, यानी हार जीत का सवाल जहाँ पैदा हो जाए। क्या वजह थी? वजह ये थी कि आना, झूठी आना, यानी कुछ तरबियत इसलिए इस तरह दी गई थी, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत ही अहम आदमी हो। अच्छा, मैं जानता था ना मैं ज़हीन हूँ ना अहम हूँ, या मैं अपनी हिफाजत करता था। मैं तो ऐसे मुकाबले मौकों से से आप कतराते यानी थे। कतराता खामखा कि अगर सुबकी हो गई, अगर हार गए। चुनाचे खेलता तो था, लेकिन मैं पसंद ये करता था कि बजाय खेलने के खेल देखूं। अगर जो मुझे हॉकी बहुत पसंद थी, मैं हॉकी खेलता था। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा मौका मिलता कि इस दौरान के मुझे खेलने के बजाय देखने का मौका मिले, तो आप देखने मैं को देखने को तरजीह तरजीह देते देता। तो फिर आपने वही तमाशाई का ही रोल अदा कर अरे दिया हमेशा के बड़ी लिए हद तक मैंने इख्तियार कर तमाशाई का रोल अदा किया। कुछ खेल में खेलता, आप हॉकी है, क्रिकेट मुझे पसंद नहीं बिल्कुल, ये बहुत फजूल मुझे मालूम होता, बड़ा वक्त। लिया। वक्त ज़ाया। हाँ बहुत ही, यानी इतना इंतजार तो महबूब का किया लगता है, 5वें दिन या चौथे दिन रिजल्ट का। ये तो ये बड़ा महबूब तरीन खेल है दरअसल। मेरे ख्याल में जदीद तरीन खेल हॉकी है। क्रिकेट मेरे ख्याल में कदीम खेल है, जो बड़ा वक्त होता है लोगों के पास। तो हॉकी मैंने बहुत खेली, टेनिस भी, और अपने जो इंडोर गेम्स हैं इनमें। अच्छा, उस वक्त के जो मकबूल खेल थे जिनमें वक्त बहुत ज़ाया होता था, जैसे शतरंज, वो आपने हाँ, खेली? शतरंज हम नहीं, शतरंज मैंने नहीं खेली। हमारे ज़माने में शतरंज बहुत कम हो गया था रिवाज, अच्छा। फिर दोबारा शुरू हुआ रिवाज इसका। यानी यूँ समझिए कि तकसीम से पहले शतरंज खेली जाती था, लेकिन रिवाज कुछ कम हो गया था। अच्छा अच्छा। आज़ादी के बाद फिर शतरंज बाकायदा मुनज़्ज़म मुकाबले उसके शुरू हुए। तो आपने जो ये कहा कि आप में अना बहुत थी और इस अना ने आपको तन्हा कर दिया। तन्हा किया, सही। तो ये तन्हाई हमेशा के लिए आप पे मुसल्लत हो गई। मुसल्लत हो गई। और जोन साहब, आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान से ये ज़रूर पूछते हैं कि मौसीकी में आपको क्या शौक़ रहा, ताकि उस मुनासिबत से हम आपके पसंद के नगमे सुनवा सकें। तो नगमों से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाह कि मौसीकी से बड़ा शौक़ रहा, और सबसे पहले शौक़ जो तारुफ मौसीकी से हुआ वो उर्स के ज़रिए। अच्छा। क्योंकि हमारे जद्द अमजद का उर्स, हमारे मोहल्ले में दरगाह है, उर्स होता था, तो बिल्कुल अपने घर की सी चीज़ थी। तो कव्वाली पहले, हमारी मौसीकी कव्वाली की शक्ल में पहले हमारे सामने में दाखिल हुई, और उसके बाद मुझे फिल्म देखना बहुत शौक था लगभग में। अच्छा। और उदास गाने, इंतहाई उदास, वही पसंद थे, उदास। और हमारे वालिद को उदासी गाने पसंद थे। तो साहब मैं आपसे जो वो करूँगा फरमाइश, तो किसी उदास गाने ही करूँगा। मसलन? तो मसलन जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अच्छा, हाँ तो ज़रूर। और आम तौर पे वैसे ये है कि उदास गाने बहुत पसंद नहीं किए जाते आम सतह पर, लेकिन ये गाना जो आपने बताया है, तो ये मैंने देखा कि अक्सर हमारे पास फरमाइशें भी आती रहीं, और आम तौर पर इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यकीन। हमने सुना है कि इंसान का सफ़र ज़ात से कायनात की तरफ होता है। जी हाँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कायनात से सिमट के ज़ात की तरफ आ गए।
صحیح. اچھا تو یہ ہم اسے کیا سمجھیں, اصل حقیقت کیا ہے اس کی, کہ آپ سمٹ گئے؟ نہیں, ایسا نہیں. ذات سے میرا جو چونکہ تعلق شاعری سے ہے, تو شاعری کا رشتہ جو ایسا ہے, ایک ایسی شاعری, ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی میری مصروفیت ہے جو مجھے ہر وقت متعلق رکھتی ہے گرد و پیش سے, اپنے ماحول سے, جی. اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے, اپنے ملک سے, قوم سے, انسانوں سے. اور اس طرح فکری وہ ایک سلسلہ جو ہے مزاج میں, وہ کائناتی مسائل سے متعلق رہتا ہے. میں سوچتا ہوں تو اس معنی میں اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے سمٹا ہوا آدمی نہیں ہوں. میں اپنی عملی زندگی میں آپ کہنے کے سمٹ کے رہ گیا ہوں. میں 1 بجے تک بالکل میں سامنا نہیں کر سکتا روشنی کا, میری آنکھیں. تو اس لیے کہہ لیں ذہنی طور پر میں بالکل یعنی کائنات سے اور حیات سے میرا رشتہ استوار ہے. عملی زندگی میں کہتے ہیں کہ بہت شریک حیات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان کو کہاں تک آگے بڑھانے میں ساتھ دیتی ہیں یا پیچھے گھسیٹ دیتی ہیں, سیڑھی ہٹا لیتی ہیں. تو آپ کو تو بڑی انٹلیکچوئل خاتون ملی, شریک حیات کے حصے سے زاہدہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ غالباً میں بظاہر ان کا شوہر ہوں, میرے خیال میں ان کی بیوی ہوں ملن, وہ میرے شوہر ہیں. یعنی وہ زیادہ فعال ہیں زندگی میں, وہ بہت ہی معروضیت پسند ہیں, اپنے باہر رہنے کا بہت عملی, بہت محنتی, تو وہ زیادہ فعال ہیں. میں نسبتاً کم فعال ہوں. تو جون صاحب, آپ نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک جو محرومی کا آپ کو ایک احساس رہا, تو آپ نے شعوری کوشش یہ نہیں کی کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں؟ ہاں, یعنی کی کوشش, یعنی مراد یہ کہ آپ پھر اپنے سوال کو آپ دہرائیں گے. یعنی کیا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ تو محرومی کا شکار ہوئے, لوگوں نے چاہے آپ کو نظر انداز کیا, تو آپ نے اپنے بچوں کو وہ تحفظ اور وہ محبت, رفاقت, شفقت وہ دی کہ وہ اس احساس محرومی سے بچے رہیں؟ اس سلسلے میں بات بتاؤں کہ ایک تو مجھے لوگوں سے شکایت نہیں ہے. اچھا. مجھے اپنے ماحول سے بالکل شکایت نہیں, بلکہ میں محسوس کرتا ہوں میں اپنے آپ سے, بلکہ میرے ماحول نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. میں ایک معمولی شاعر ہوں اور ایک طالب علم ہوں, مگر بھارت پاکستان نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. اور میں اپنے بچوں سے بلا شبہ بہت محبت کرتا ہوں, لیکن میں ان کے لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کچھ میں نہیں کر پاتا اپنی اس بیماری کی وجہ سے. یہ ہے. تو میں, لیکن آپ بچوں کے دوست ہیں؟ ہاں دوست ہیں. اور ایک بات اور بھی کہ میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی بچہ شاعر ہو. اگر مجھے معلوم اس میں ایک رجحان پایا جاتا ہے, تو اگر میں نے دیکھا وہ شاعری کرا, میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا. اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ اتنے دکھ نہ جھیلیں. ہاں, وہ بہت عذاب کا کام ہے صاحب. یہ کام اذیت کا ہے, دل جلانے کا, اپنے زخم کھرچنے کا نام ہے, کام ہے یہ, خون تھوکنے کا کام ہے یہ. فنون لطیفہ میں آپ کو کسی اور چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ صاحب میں فنون لطیفہ میں ڈرامہ کیا نا, میں ڈرامہ کرتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا. موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟ موسیقی سننے سے, بلکہ اس گانے میں خیال تھا کہ ہم بہت خوش آباد واقع ہوئے ہیں. اچھا. تو ایک لڑکی کے سلسلے میں مقابلہ ہوا کہ آپ 2 آدمی گائیں گے, جو زیادہ اچھا گائے گا اس سے میں محبت کروں گی. سوئمبر ہو رہا تھا؟ جی ہاں. اچھا. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری آواز بہت اچھی ہے, لیکن ہم اس مقابلے میں ہار گئے. تو آواز آواز گا تو نہیں سکتے, 12 شوق ہے, یعنی بہت گہرا, اداس غزلیں, اداس گانے, وہی بات بہت پسند ہے. آپ کی فرمائش پر میں نے تمام یہ نغمے نوٹ کر لیے ہیں جو آپ نے بتائے تھے, اور اس پروگرام کے دوران میں یہ نغمے پیش کرتی رہوں گی جیسے جیسے وقت ملا. بالکل. تو میرے خیال میں اب ایسا ہونا چاہیے کہ دشت تنہائی میں ہے نا. اچھا, اپنے ضرور. اس میں کیفیت ہے نا, ایک پیتھاس, ایک حزن. اب یہ صحیح ہے کہ میں حقیقت پسند ہو گیا ہوں, لیکن شروع میں اتنا تصوریت پسند تھا, اتنا آئیڈیالسٹ, کہ پوری زندگی سے آئیڈیالزم ہی میں گزری. جو چیز بھی وہ انتہائی شکل میں قبول تھی, کم تر پہ گویا سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا. حسین تو حسین ترین, طاقتور تو طاقتور ترین, یعنی ذہن میں گامن سے کم آدمی وہ طاقت کا کوئی سمبل ہو تو وہ گام ہاؤس سے کم نہیں. مثلا نا, تو اعلیٰ شکل میں چیزیں قبول کرنے کا ایک رجحان تھا. تو ایسا رجحان جیسے آدمی کو زندگی میں کرتا پریشان, اس لیے کہ چیز تو نہیں ملتی نہیں آپ کو. جی ہاں. تو میں اب حقیقت پسند ہوں یقیناً, لیکن وہ تربیت اور عادت جو ہے, چیز طبیعت چاہتی تو گیا وہی ہے جو چاہتی ہے. آپ کو پھر احساس محرومی نہیں ہو گیا؟ شدید ہوا. تو میرے پورے مزاج, میری شخصیت, پورا مزاج احساس محرومی کی نمائندگی کرتا ہے. اور جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ شکار ہیں احساس محرومی کا, آپ نے شعوری کوشش نہیں کی اس پر غالب آنے کی؟ حقیقت پسند ہونے کی کوشش کی, اور میرا یہ دور جو ہے وہ حقیقت پسند بننے کی کوشش میں گزر رہا ہے. لیکن وہ جو شخصیت بن جاتی ہے نا, وہ بن جاتی ہے. لیکن میں بہرحال پہلے مثلا میں انتہائی یاسیت پسند تھا, اس آئیڈیلزم کے ساتھ, اس تصوریت پسندی کے ساتھ میں یاسیت پسند بھی تھا, قنوتیت پسند بھی تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ میرے اندر امید
پیدا ہوئی ہے. چونکہ میں اتنی اذیت میں ہوں کہ فطرت نے اندر سے ایک نظام میرے اندر پیدا کیا ہے جو مجھے بچا سکے، وہ امید ہے. درست. امید پرستی میرے آپ پیدا ہوئی بالکل چند مہینے یا چند سال پہلے. اور یہ فطرت کا ایک میرے ساتھ تعاون سمجھ لیجیے کہ چونکہ میں بہت بے آرام ہوں ان دنوں ایک زمانے سے، تو مجھے بچانے کے لیے ایک نظام گویا میرے اندر قائم کر دیا گیا، وہ امید ہے. آپ نے جب انا کی خاطر کسی سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ہاں نہیں کیا، تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں؟ بے حد. یعنی میری میں کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں. میں نے مثلاً حکومتوں میں ماشاء اللہ لگا، ماشاء اللہ کسی دور میں بھی میں نے کبھی سر نہیں جھکایا. یعنی ذرا بھی اگر میں شریک کار ہو جاتا، یعنی ان شاعروں کا ساتھ دیتا جو حکومت کے قصیدے لکھتے تھے مثلاً یوں خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نہ افراد سے سمجھوتا کیا، نہ نظام سے، کبھی نہیں کیا. لیکن اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے آپ نے نقصان اٹھایا. تو کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ارے ذرا سی منافقت کر لیتے تو اچھی گزرتی؟ ہاں یقیناً. کبھی دیکھیے انسان میں جو اندر آدمی کی بہت سی حالتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کمیونگی اختیار کرے، بے ایمانی کرے، آتا ہے لمحوں میں آتا ہے کہ بھائی سمجھوتا کر لیتے کیا بگڑ جاتا. یعنی کون سا کراچی کا ٹریفک درہم برہم ہو جاتا اگر آپ سمجھوتا کر لیتے. بہت سے کر رہے تھے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں. پاکستان کو چوک ہو رہے تو کوئی تکونا نہ ہو جاتا. مگر وہ آتا ہے لمحوں میں آتی ہے بات، لیکن بس وہ چونکہ شخصیت بن جاتی ہے نا، وہ جو آپ کا کردار بن گیا جو بن گیا، تو پھر وہ آپ اس سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کا دور گزرا، شاعری کا دور آپ کا شروع ہوا، تو شاعری کا آپ اپنا عروج کا زمانہ کون سا قرار دیں گے؟ میں یہ عرض کروں پہلے کہ شاعری کا دور شروع ہوا تو شعر کہنے شروع کر دیے، کیونکہ ماحول میں ہمارے والد بھی شاعر تھے، ہمارے بھائی بھی، یعنی ماحول یہ تھا، دادا پردادا سبھی شاعر ادیب تھے، تو شاعر ہونے میں بڑی آسانی ہوئی. انہیں ڈسکور نہیں کرنا پڑا، نئے شعبے کو دریافت کرنے میں وقت نہیں لگا، یہ ہو گیا. ٹھیک، اس کے بعد میں ڈرامے کی طرف چلا گیا. ڈرامے میں نثر بھی ہوتی ہے اور منظور حصے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں برادری میں ایک انجمن تھی، بزم حق نما، یعنی کلب تھا ڈرامے کا کلب تھا. تو وہ مسلم تاریخ سے متعلق ڈرامے اسٹیج کرتا تھا. اچھا. تو بہت شاندار ڈرامے، بڑا مسلح قسم کا اسٹیج تھا، جیسے کہ بمبئی آپ کے کلکتے کے تھیٹر کمپنیاں ہوتی تھیں، اتنا ہی ساز و سامان تھا اس بزم حق نما کے پاس. تو ہم اسے دیکھا کرتے، بزرگ کرتے تھے، تو ہم بھی اس کو ان کی نقل میں، فرض کیجیے وہ ہوتا تھا مارچ میں تو ہم اپریل میں اس کی نقل میں ڈرامہ کرتے. تو وہ ڈرامہ کون لکھتا تھا؟ اس میں ڈرامے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے تھے وہ، اور میں خود بھی میں نے 2-3 ڈرامے لکھے، اس میں حصہ نظم بھی آتا تھا. اچھا آپ نے اپنے لیے کیا کردار لکھا؟ میں عام طور پر گویا میں اس کا ڈائریکٹر بھی تھا، یہ بتاؤں آپ کو. انجمن تھی بھی میرے نام سے. شروع میں جب گلیوں سے گزرتا تھا تو مجھے شاعر کے طور پر نہیں پہچانتے تھے لڑکے، یہ لڑکیاں گلیوں کو گزرا ہے، کہتے وہ جا رہے ہیں جون ایلیا، جون وہ جو اداکار ڈرامے میں جو پارٹ کیا تھا. تو 200-250 آدمی مجھے اس طرح پہچانتے تھے. تو آپ سے میں پوچھی تھی کہ آپ اپنے لیے کیا کردار منتخب کرتے تھے؟ وہ کردار مرکزی ہوتا ہے ظاہر، یہ ہیرو. اب میں چاہ رہی تھی کہ ادب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. آپ اتنا فلسفہ آپ نے پڑھا، فلسفہ سوچتے ہیں، فلسفہ بولتے ہیں آپ، اور انتہائی ادبی رنگ آپ کی شخصیت پہ بھی ہے، تحریر میں بھی ہے. یہ آپ نے ڈائجسٹ میں کیوں، ڈائجسٹ کی طرف کیوں آ گئے؟ کیوں نکالا؟ ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ادبی چیز ہے. صحیح. ہمارا علمی اور ادبی پرچہ تھا وہ، دراصل آپ نے اگر دیکھا ہو تو خالص علمی اور ادبی تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہم اسے قارئین کے وسیع حلقے تک نہیں پہنچا پاتے. اس زمانے میں ادب سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، یعنی نیا کچھ ہوتا. تو ہم نے چاہا کہ ہونا چاہیے کوئی افادیت تو ہو، جو ہم کام کر رہے ہیں پہنچنا بھی چاہیے لوگوں تک، اس کی کچھ تو اس کا اثر تو نکلنا چاہیے. لہذا ہم نے اسے دلکش بنانے کے لیے اور مقبول بنانے کے لیے اسے رنگا رنگ کر دیا. یعنی اس میں مثلا معاشیات بھی، سیاسیات بھی، سائنس بھی، کہانیاں بھی، یہ ہوا. اور ہم نے سائز بدل دیا، کیونکہ یہ سائز مقبول سائز ہے، ڈائریکٹر سائز ہوتا ہے. سیاست بھی ہوتی تھی، نفسیات بھی. تو ہم نے اس طرح کا پرچہ نکالا تھا. لیکن آخر میں اب جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں آج کل، وہ صرف اس میں کہانیاں ہوتی ہیں. جی ہاں. ہم نے جو نکالا تھا نا وہ رنگا رنگ تھا. اور آپ نے اس میں ایک کوئی مخصوص معیار مد نظر رکھا جسے آپ نہیں گرنے دیا؟ اس میں ہم بہترین کہانیاں چھاپنا چاہتے تھے. نفسیاتوں کو مضمون ہے تو وہ ماہرانہ مضمون ہونا چاہیے. کوئی انٹرویو ہے تو کسی ذمہ دار سیاسی شخصیت سے وہ انٹرویو ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ہم نے پرچہ نکالا.
یہ آپ کے پرچے میں بھی اور آپ کی تحریروں میں بھی فلسفے کا رنگ بہت ہے، اور بلکہ جب بھی میں نے آپ کو سنا تو گفتگو میں بھی ہے، لیکن شاعری میں نے دیکھا کہ آپ اس قدر سہل شاعری کرتے ہیں کہ عام فہم بھی ہو جاتی ہے وہ، تو اس میں کیوں نہیں وہ ہاں صاحب میرے ساتھ عجیب قصہ ہے مشکل پسندی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ مشاعر جو ہم کلام سناتے ہیں مشاعرے میں، تو میں شاید اور لوگ اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، مگر میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ہم آئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، رات کالی کر رہے ہیں، تو جو سنایا جائے وہ ان تک پہنچنا چاہیے. تو میں اپنی غزلوں میں سے ان غزلوں کا انتخاب کرتا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے مشاعروں میں سنا ہے، مطلب یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو میرے سننے والے ہیں یا یورپ میں جنہوں نے سنا ہے یا کیسٹوں پر سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت آسان شاعر. عام آپ کے بارے میں تاثر ہے. مجروح صاحب نے میرے بارے میں رائے دی اور بہت ہی مبالغہ آمیز، بہت تعریف کہ بہت ہی سہل اور بہت ہی سہل ممتنع کمال ہے. تو میں نے مجروح بھائی میرا آپ ذرا پڑھ لیجیے کلام اور بھی جو میرا مجموعہ آنے والا ہے. تو یہ بالکل ایک یکرخی ہے یہ رائے، یہ مکمل نہیں ہے، مکمل طور پر صحیح نہیں ہے. ویسے یہ رائے قائم کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے بالکل. جو میں سنا تھا وہ غزلیں ہوں تو ظاہر آسان. اچھا آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسان شاعری بہت مشکل شاعری ہوتی ہے. بہت مشکل، یہ مجھے معلوم ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. بہت اب یہ بہت آسان ہے جی، لیکن بڑی گہری بات اور بہت اچھی بات ہے. اچھا اور چلے ہم نے آپ کی شاعری پہ بات کی، ادب کے حوالے سے بات ہوئی، اب ذاتی زندگی کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے کہ ذاتی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ کس بھائی نے متاثر کیا؟ ماشاءاللہ آپ ایسے علمی ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے کہ خانہ ہم آفتاب. آپ کی محبت ہے. اصل میں ہمارے والد سب سے زیادہ انہوں نے متاثر کیا، جو دن بھر لکھتے تھے اور ان کا تعلق مذاہب عالم کی تحقیق سے بھی تھا اور علم حیض سے بھی تھا، تاریخ اسلام متعدد کئی زبانیں جانتے تھے. اور پھر ہمارے بڑے بھائی رئیس صاحب جنہیں مرحوم کہنا پڑ رہا ہے، تو وہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے، بہت خوبصورت بے پناہ قادر الکلام. اور انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کئی برس پہلے ایسے شعر کہتے کہ آج آپ اس وقت آپ سنتی تو آپ کو حیرت ہوتی، آج تو پاکستان بن چکا ہے. مثلا دیکھیے ان کا شعر کہ یاد رکھنا وقت کا فرمان ٹل سکتا نہیں، موت ٹل سکتی ہے پاکستان ٹل سکتا نہیں. اگر سن 43 میں یہ بات آپ کہیں، یقینی نہیں آتا انگریز چلا جائے گا بر صغیر سے، اس وقت ایک شاعر یہ کہہ رہا ہے نا. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو علم نجوم اور اس وقت بالکل تعلق نہیں دوں گا ان بات، بالکل وہ فقط شاعر تھے. یہ تو 15-20 برس پہلے کی بات، وہ خالص شاعر تھے. دوسرے شعر انہوں نے کہا 1 برس پہلے کہ عید کے موقع پر کہ اے مہ نو کاش اتنا ہو تیرے امکان میں، سال آئندہ ہو اپنی عید پاکستان میں. اور یہی ہوا بھی. تو میں ان سے بہت متاثر تھا کیونکہ بہت خوبصورت، بہت وسیع ان کا مطالعہ، بہت شاندار شاعری وہ کرتے تھے زمانے میں، سیاسی قومی شاعری. تو وہ بہت متاثر کرتے تھے. مطلب ذرا ایک لمحے میں انہوں نے 1 منٹ میں 2 شعر کہہ دیے. تو یہ دیکھ کر ان کے قادر کلامی طبیعت بہت متاثر ہوتی تھی. پھر ہمارے فلسفے کے کا زیادہ تعلق ہے، ہمارے مجرے بھائی سے محمد تقی، وہ ہر وقت فلسفے میں مصروف رہتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں میرے بیک وقت مجھ پر اثر انداز ہوئی، شاعری بھی اور فلسفہ بھی. اور میں فلسفیوں اور شاعروں کو ایک طرح سے اپنا مثالیہ سمجھنے لگا. تو شاعری میں آپ نے کیا اصلاح لی رئیس صاحب؟ نہیں، ان سے تو نہیں، میں نے بابا سے اصلاح لی کیونکہ وہ بھی بابا ہی کے شاگرد تھے. ہمارے والد صاحب کا کوئی کلام شائع ہوا؟ ہاں، اصل میں شاید آپ آگے سوال کریں تو اس کا جواب میں اس وقت دوں گا. ان کی کچھ چیزیں شائع ہوئیں لیکن ان کی شاعری کچھ نظمیں بھی شائع ہوئی رسالوں میں، لیکن مجموعے کی شکل میں نہیں شائع ہوا. تو یہ میرا بہت بڑا دکھ ہے. ہاں، اب آپ بھی بہت عرصے بعد مجموعہ آپ نے ترتیب دیا ہے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ منظر عام پہ آنے والا ہے. تو دیکھیے بالکل مربوط بات ہو گئی. جی، اصل میں طالبہ صاحبہ قصہ کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ لکھ رہا ہے. جب میں سو رہا ہوں اور رات کو آنکھ کھلی فرض کی 11 بچہ سویرے سے جاتا ہے تو دیکھا کہ 11 بجے وہ لکھ رہے ہیں ہمارے والد. اچھا، ان کا تو مجموعہ نہیں چھپا. اب اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس میں ممکن ہے میری ذمہ داری ہو، میری غیر ذمہ داری ہو کہ وہ سامنے چیزیں نہیں آ سکی، لیکن 12 ان کا کلام نہیں چھپا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو 2-3 بیاضیں بنائی تھیں، کوئی 5-6 ہزار شعر تھے ان میں، وہ کوئی دوست لے گیا اور پھر لوٹ کے نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے باپ کا کلام نہیں چھپا تو میرا کیوں چھپے؟ اور میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک میری ذمہ داری بھی ہے. تو میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں ایک طرح سے. یہ آپ کیوں آخر اتنے خود اذیتی کے شکار ہیں کہ آپ ہر چیز کی سزا خود کو دینے لگتے ہیں؟ میرا پہلا مجموعہ 25 برس پہلے آنا چاہیے تو جو اب آ رہا ہے، کیونکہ میں نے قابو پایا کہ بھائی
चलो ऐसा है कि तुम्हारे बाप का कलाम नहीं छपा तो तुम बहरहाल अपने बाप के बेटे हो, तुमने वो बहरहाल अगर महफूज हो जाए तुम्हारे नाम के साथ तो उनका नाम, तो ये एक ऐसी दुख की सी बात है। मुझे बड़ा ऐसा जुर्म होता है जब मैंने कभी इशाअत किया अपने कलाम के 10 सालों में भेजता हूँ मैं, और न बजूआ छपा था, अब बहरहाल आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात होगी क्योंकि बहुत से लोगों को इंतजार था और आज आपने एक नए रुख का इजहार किया है कि शायरी में न सिर्फ सहल पसंदी बल्कि गहराई और मुश्किल पसंदी भी है। तो अब जब मजमूआ हम देखेंगे नहीं, मैंने ये कहना चाहा कि मैंने आसान शेर ही नहीं कहे, तो मैं आसान शेर भी कहे, लेकिन बहरहाल वो शेर भी जो जबान के एतबार से बहुत ज्यादा सहल नहीं है जी, वो मेरे कलाम का गालिब हिस्सा है। आपसे गुफ्तगू करके भी और आपका कलाम जहाँ तक सुना है और पढ़ा है वो देख के अंदाजा होता है कि इंतहाई बेसाख्ता शख्स हैं आप, और यहाँ तक है कि अगर जी चाहे तो सरे बाजार मीर अक़सम वाली कैफियत का तमाशा भी आप कर सकते हैं। अगर चांदनी रात हो और ट्रैफिक न हो, बंद रोड हो, तो मैं लेट सकता हूँ बंद रोड पर कोई आपको तामुल नहीं होगा? बिल्कुल तामुल नहीं होगा। तो ये कैफियत मजदूबाना है या तिफलाना? बिल्कुल, हाँ तिफलाना ही कहीं। मेरे अंदर एक बच्चा जो है जी, वो कभी गोया बाहर आने के लिए तैयार नहीं अपनी हरकतों से, वो है। अच्छा, बिल्कुल। तो पारा सिफत भी आप हैं इतने, और बचपना भी है आप में, और इतना हुस्न और उदासी भी है। हाँ, ये यकजा कैसे हो गए? देखिए, जो आदमी तसव्वुर पसंद हो और जो बच्चा हो, जो दुनिया चाहती है उसे पुख्ता होना चाहिए, और वो दुनिया से वो मामला करता हो जो बच्चे करते हैं जिंदगी से मामला, तो वो तो नाकाम होगा भी, उसे तो उदासी महसूस होगी, उसका मामला तो जिंदगी से नहीं हो सकेगा। आपको नुकसान आपकी जिद ने पहुंचाया? हाँ, जिद ने, आइडियलिज्म ने, आदर्श की तलाश ने। अच्छा जॉन साहब, आपकी तहरीरें जब देखी, मैंने पढ़ी, तो मुझे कभी कभी एहसास हुआ कि मैं शायद अहद बाबुल के किसी शख्स की सुन रही हूँ। हाँ, इससे आप सही फरमा रहे हैं। आप खुद को किस जमाने का आदमी समझते हैं? समझिए कि जब मैं, लड़कपनी की बात है, हमारे वालिद दरअसल एक खास फजा में रहते थे, कदीम बाबिल, अहदनामा अतीक, ओल्ड टेस्टामेंट, इस तरह की फजा थी चूंकि उनकी, और बाद मामलाते बहुत जदीद थे, एस्ट्रोनॉमी के आदमी थे वो, तो वो तमाम किस्से सुनता था, जंद अवस्था, अहदनामा अतीक, हिंदुस्तानी गोया मजहबी किताबें। जी। तो मैं बाबिल से और इराक के इस इलाके से बहुत मुतासिर होता था। अच्छा। और मैं गोया बड़े सगीर में नहीं रहता था जहनी तौर पर, मैं जहनी तौर पर बाबिल में रहता था, बाबिल के बागों में, मोहल्लक बाग, उनके गोया नीचे से गुजर रहा होता था, इस पर लिखा भी मैंने। अच्छा ये बताइए कि कभी तो आप इतने कदीम लगते हैं, हाँ, और कभी आप इस खतरनाक हद तक जदीद होते हैं कि ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, आप किसी बहुत आगे आने वाले जमाने के शख्स। तादाद कह लें या इसे आप तारीखी और तहजीबी तसलसल का तकाजा कह लें, कि एक तसलसल है मेरे यहाँ जो कदीम और जदीद का, जो टूट नहीं पाता है रिश्ता। आपको लगता है कभी कभी कि आप इस जमाने में मिसफिट हैं? हाँ, मुझे महसूस होता है कि कभी सोचता हूँ कि मुझे होना चाहिए था 4वीं सदी हिजरी में, और कभी सोचता हूँ कि मुझे 24वीं सदी में होना चाहिए। यानी इस दौर में जहाँ मैं हूँ, मैं अपने आप को ना हम आहंग पाता हूँ। आपका स्टार क्या है? स्टार मेरा क्या है? 14 दिसंबर है मेरी पैदाइश, तो क्या होना चाहिए? तो अब ये आपका... अच्छा, ये जो स्टार सवाल किया आपने, ये बिल्कुल जदीद सवाल है। ये तकसीम के बाद ये सिलसिले शुरू हुए। उस जमाने में हमारे बुजुर्ग जो थे, जो नौजवान उस जमाने होते थे, वो इन्हें ओहाम समझते थे कि आपका स्टार क्या है, आप जरा हाथ दिखाइए। आजादी से पहले एक बड़ी रोशन ख्याली थी। अच्छा, ये मगरबी अंदाजा नजर आया है हमारे यहाँ। तो लेकिन ये भी तो एक इल्म है। हाँ, मुझे ख्याल आया कि ये रुझान आजकल बहुत आम है, बहुत आजादी के बाद। मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं, लिहाजा सामीन जब मालूम कर लेंगे तो फिर वो आपके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूं सामीन मुझे बताएं 14 दिसंबर खुल के फिर आपको बता सकेंगे, समझ सकेंगे कि आप। मैं तो ये चाहूंगा ताजा साहिबा, कोई सामीन में से कोई साहिबा 14 दिसंबर के पैदा होने वाले के बारे में कुछ बताएं कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसको तबाह होना है या तबाही से बचना है। आपको रईस साहब से बेहतर कौन बता सकता था, वो हमें मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके कॉलम तो गवाह हैं कि हजारों क्या लाखों अफराद ने उनसे हमेशा रहनुमाई हासिल की। पसंदीदा आपका रंग, मौसम और खुशबू क्या है? साहब, मौसम पहले बताऊं, मुझे इंतहाई पसंद है मार्च से लेकर जो मौसम शुरू होता है जून तक, 15 जून, और मुझे बरसात से चिढ़ है, जाड़ों से चिढ़ है। मुझे गर्मी उल्लू जो है, मैं रक्स करने को ज्यादा गलियों में, यानी मैं कभी नहीं, तमाम दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और शाएं लू चली है ना, मैं चुपके से निकला और गली में पहुंच गया, और लड़कों को भी किसी तरह निकाल लिया घर से, और टहल लें। यानी मुझे गर्मियों की दोपहर ऐसी लगती है जैसे चांदनी रात। आपकी मिजाजी कैफियत ऐसी तो नहीं कि कहते हैं कि जब लू चलती है तो पानी ठंडा हो जाता है? हाँ सही। आपकी मिजाजी तो लू में तो मुझे ऐसा आहंग नजर आता था
کہ اس پر وجد کرنا چاہیے، رقص کرنا چاہیے. جانے کیوں؟ مجھے گرمیوں کا موسم بہت ہی پسند ہے. ہاں ہوں میں 14 دسمبر کی پیدائش جاڑوں کی. جی تو آپ نے مجھ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ منصور حلاج کی ہاں میں سے نے بہت متاثر ہیں. اصل میں اللہ کی شخصیت بڑا ہی عجیب شخصیت رہی ہے. ہمارے خط و ادب میں، اردو میں، سندھی میں، پنجابی، ہماری جو زبانیں ہیں ان میں اس کا کردار شاعری میں بہت ابھر کے سامنے آیا ہے. بالکل. اور وہ کہ نمونہ ہے وہ آزادی رائے کا ہے نہیں، ایک بغاوت کا، ایک عجب سرمستی و قلندری کا. جی تو اس پر میں نے پڑھنا چاہا، پڑھا اور اس کی کتابوں کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح لکھی. اور اپنے طور پر بھی میں نے حلاج کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے، باغی صوفی حلاج. اس میں نے کافی کام کیا. کتاب التواسین ان کی بہت شاندار کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا اپنے شوق میں. اور ایک حلاج کے بارے میں کتاب ہے جو ان کے ساتھیوں نے چشمدید واقعات لکھے ہیں، اس کا بھی ترجمہ کیا میں نے، اخبار الحلاج. دراصل یہ جو آپ نے بگولوں کے رقص کی بات کی اور گرم موسم آپ کو پسند ہے، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں فوراً منصور حلاج کا خیال آ گیا. اس کے علاوہ آپ سے بات کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ برا مت مانیے گا اس سوال کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اسی کیفیت میں آپ کی آئندہ زندگی بھی چلتی رہی تو آپ خودکشی نہ کر لیں. ہاں میں جس اذیت سے دو چار رہتا ہوں، میں رات بھر جاگتا ہوں، ایک ایسی بیماری ہے. میں نے کئی مرتبہ کوشش کی. آپ ہاں نے کوشش؟ بالکل کی، بالکل کوشش کی. بس وہ آخری لمحے پر میں پیچھے ہٹ گیا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہوتا، جی یعنی میری پوری وہ ایک زندگی کا طویل حصہ، مثلا میں نے کل تک بھی مطالعہ کیا فلسفے کا کسی نہ کسی طرح، یعنی میری عقلی طور پر تربیت نہ ہوئی ہوتی، عقلیت پسندانہ ریشنلزم، تو میں یقیناً خودکشی کر لیتا. اگر صرف میں شاعر ہوتا، چونکہ میں کئی مرتبہ آپ کو سنبھال لیا. ہاں وہ سوچ بچار کا انداز، غور و خوض کرنے کی ایک عادت جو ہے، اس نے کہا بھائی میں نے سوچا کہ جب ایک کام فطرت خود ہی انجام دے گی، آپ کو مرنا ہی ہے جب، تو دوسروں کا کام خود کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بالکل لیکن یہ آخری لمحے پر آتا ہے خیال. 2-3 مرتبہ میں نے، چونکہ میں دوائیں کھاتا ہوں نیند کی، تو فرض کی 2 گولیوں سے نہیں آتی ہے، تو اگر میں سوچا کہ 10 کھا لوں اور پاپ کٹے مر جاؤں. نیند کیوں نہیں آتی؟ بس نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ وہ قصہ یہ ہے کہ عجیب واقع ہوا سن 72 میں میرے ساتھ. جی عرض کروں کیا؟ ضرور. اس زمانے میں اردو بورڈ میں لغت نویس کیسے سے کام کرتا تھا اور اپنے طور پر فلسفے سے متعلق کچھ لکھتا پڑھتا رہتا تھا. تو اردو بورڈ سے میں آتا 1:30 بجے واپس، پھر کھانا کھا کے آرام کرتا تھا. پھر کوئی 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک میں فلسفے سے متعلق کچھ لکھتا رہتا تھا. 6 بجے کے بعد غیر ارادی طور پر، یہ سن 72 کی بات ہے، غیر ارادی طور پر میرے اندر ایک سیلاب آتا تھا شاعری کا. ایک غزل، دوسری غزل، تیسری غزل. اس زمانے میں نے 6 غزلیں اتنے زود بے ساختہ، قلم برداشت تھا، بے ساختہ، غیر ارادی طور پر، اور مجھے اس کا شعور بھی نہیں ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے. اچانک مجھے ایک دن اندازہ ہوا کہ میں نے کوٹ میں ہاتھ ڈالا. صبح کو جب میں اردو بورڈ جا رہا تھا تو میں نے اپنے کوٹ کی جب میں ہاتھ ڈالا تو بہت سے کاغذ نکلے. بھائی کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پچھلے دن جو غزلیں میں نے کہی ہیں وہ تاریخ بھی لکھتا تھا غیر ارادی طور پر. تو میں نے 5-6 غزلیں کل کہیں. اچھا، تو یہ سلسلہ شروع ہوا سن 72 سے لے کر سن 76 تک، کہ رات بھر 9 بجے تک غزلیں کہہ رہے ہیں، 10 بجے تک، پھر کھانا کھایا، پھر لیٹ گئے. میں تو لیٹ جاتا تھا، لیکن میرا دماغ نہیں لیٹتا تھا، دماغ جاری رہتا تھا وہی شاعری. اب 2 بجے ہیں، 4 بجے ہیں. جب اس طرح 1 برس گزر گیا تو میں بھاگا لاہور کہ احباب میں رہوں گا، ٹل جائے گا یہ سلسلہ، اس سے بچ جاؤں گا کچھ دن کے لیے. چنانچہ وہاں احباب کے مجمع میں میں اس سے محفوظ رہا شاعری سے. لوٹ کر آیا پھر وہی. اچھا. چنانچہ یہ سلسلہ سن 72 سے لے کر سن 77 تک چلا، سن 76 کے آخر تک. اور شاعری کی جو روایت تھی وہ تو کٹ گئی. یہ شاعری کا سیلاب آیا تھا اور بے خوابی کا ایک صحرا رہ گیا، بے خوابی کا ایک ریگستان رہ گیا جو اب تک. چنانچہ میں نے سن 76 کے آخر وہ رو کٹی ہے شاعری کی، سن 83 تک ایک مصرع نہیں کہا. پھر سن 83 سے کچھ بحال ہوئی طبیعت، پھر شعر کہنے شروع کیا. تو بہرحال شعر تو میں کچھ کہنے لگا ہوں، کہتا ہوں، لیکن بے خوابی میری نہیں، صنعت مجھے نہیں ملی. اور میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کر پاتا. یعنی ایک آدمی ذہنی کام کرتا ہے اور ذہنی پر حملہ ہوا ہے، یعنی بے خواب ذہن کیا کرے گا؟ درست. زخمی ہوا ہے بالکل میرا دماغ. جون صاحب ہماری وہ بات ادھوری رہ گئی کہ آپ نے موسم تو بتا دیا، رنگ اور خوشبو. جی رنگ اور خوشبو کے بارے میں، خوشبو ہر طرح کی خوشبو اچھی لگتی ہے. یعنی میرے خیال میں خوشبو کو کون پسند نہیں کرے، کیسی بھی خوشبو ہو. اچھا. اب میں اس کا کوئی نام شاید نہ رکھ سکوں. بارہ مجھے خوشبو، پھولوں میں گلاب کی خوشبو، چمیلی کی، سفید چمیلی کی، اور صاحب مجھے اس کی کامنی کی خوشبو پسند ہے. یہ تو یہ ہوا. اور آپ غالب فرما رہی ہیں رنگ. بھائی رنگ کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے. ویسے فوری طور پر جو میرے ذہن میں رنگ آتے ہیں طالبہ صاحبہ، وہ ہے سبز و سرخ. اچھا. ہاں
किस वजह से, कि कोई खास वजह बहुत सी होती है। मेरा शेर भी है, एक सब्ज सब्ज झील में कश्ती है सुर्ख सुर्ख, एक जिस्म ख्वाब ख्वाब है, एक जान है ख्वाब ख्वाब, मेरी गजल है। हाँ। तो ये सबसे ज्यादा नुमाया किस्म के रंग है और जमालियाती इनका एक वो है, एक कैफियत रखते हैं ये सब्ज सुर्ख, शायद इसलिए। और कुछ और भी हो सकती है इसकी वजह, और भी हो सकती है। आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत, रफाकत और एतबार, जी, ये आपको हासिल हुआ? हाँ, एतबार मुझे दोस्तों के दायरे की हद तक एक जमाने में बहुत हासिल था एतबार, लेकिन वो दोस्तों का हल्का बिखर गया मेरा। एक जमाने में दोस्तों को बड़ा इंहिसार करता था, यानी एक हुजूम था दोस्तों में जो मेरे साथ रहता था। और मैं ये समझता था कि जो रिश्ते आपको बरसे में मिलते हैं, यानी खून के रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा अहम होता है। लेकिन बात को तजर्बा हुआ तो मालूम ये हुआ, तजर्बा जब किया, कि न खूनी रिश्तों में कोई माना है, न दोस्ती के ही कोई माना है। तो मुझे तो अभी इनमें कोई मानवियत नहीं नजर आती, यानी आम तौर पर मैं महसूस ये करता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये तीनों चीजें, मोहब्बत, रफाकत और एतबार, मुकम्मल तौर पे मिल जाता, काश मिल जाता। आप तो कह रहे हैं काश मिल जाता, मैं कहती हूँ शुक्र है नहीं मिला। अच्छा। वरना आप एक आम आदमी हो जाते और हम जॉन एलिया से महरूम रह जाते। ये बताता हूँ, ये ख्याल है ताइबा साहिबा, ये ख्याल मेरे ख्याल में सही नहीं कि शायर जब तक तबाह न हो उस वक्त तक वो शायरी नहीं कर सकता, जब तक उसे दिख न हो, टीवी न हो। तो मेरे ख्याल में ऐसा आम तासुर यही है, गालिबन गलत है। देखिए शायर एक जहनी अमल है ना, और जहन को सुकून चाहिए जी। तो अजियत ज़दा ज़हन यानी मेरे ख्याल में बड़ा तख्लीकी कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। हो सकता है कुछ वाक़यात मिसालें ऐसी हों, लेकिन देखिए जो जहनी काम है ना, उसमें गालिब के बारे में आपका क्या? गालिब उस तरह परेशान आदमी नहीं थे, यानी बड़ी वो बहुत चीखते हैं, बहुत महरूमी का अपने इज़हार करते हैं। लेकिन देखिए उनका शेर है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले उनके अरमान, यहाँ हमारे अरमान निकले ही नहीं। अच्छा, हाँ ये है ना। हाँ, तो घुटन का शिकार हुए, अनेक अजियत, घुटन, बेदिली, बेजारी, ये तो होनी है। लेकिन मैं किसी तरह अपनी शायरी को उससे बचा के ले जाता हूँ। शायद आपकी अदा इस कदर शायराना जो हो गई है, जुल्फें आपकी दराज और एक बहुत ही बेनियाजी अंदाज में आपके, तो ये अमदन आपने स्टाइल बनाया अपना? ना, अमदन तो नहीं हुआ, ये के बस ये के बाल बढ़ गए, सोचा भाई बनवा लें, बाल बनवा लिए, फिर लंबा दौर आया, नहीं बनवाया, बिल्कुल बढ़ते चले गए। यानी एक बेरब्ती, एक बदनज़मी सी जिंदगी मिजाज में जो है, एक बोहेमियन टाइप। तो अब ये चलने को जैसा भी है ठीक तो वही आपका अंदाज। अब मैं किसी दिन में बना लूंगा तो लोग कहेंगे तुम पहचाने नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि इरादे नहीं है, बस यूं ही है। हमने सुना है कि इंसान का सफर जात से कायनात की तरफ होता है। जी हाँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कायनात से सिमट के जात की तरफ आ गए। सही। अच्छा, तो ये हम इसे क्या समझे, असल हकीकत क्या है इसकी, कि आप सिमट गए? नहीं, ऐसा नहीं। जात से मेरा जो चूंकि ताल्लुक शायरी से है, तो शायरी का रिश्ता जो ऐसा है, एक ऐसी शायरी, एक ऐसा फन है, एक ऐसी मेरी मसरूफियत है जो मुझे हर वक्त मुतालिक रखती है गिरदो पेश से, अपने माहौल से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, कौम से, इंसानों से। और इस तरह फिक्री को एक सिलसिला जो है मिजाज में वो कायनाती मसाइल से मुतालिक रहता है। मैं सोचता हूँ तो इस माना में मैं अपने फिक्र और ख्याल के तौर से सिमटा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी अमली जिंदगी में आप कहने के सिमट के रह गया हूँ। मैं 1 बजे तक बिल्कुल मैं सामना नहीं कर सकता रोशनी का, मेरी आंखें। अच्छा। तो इसलिए कह लें ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल यानी कायनात से और हयात से मेरा रिश्ता उस्तवार है। तो इस मौके पे मैं चाहूंगी कि हमारे सामीन को अगर आप अपने कुछ अशार से भी नवाजें। अच्छा, हमारे आपके अगर ये तय हो गया होता कि हमें अशार भी सुनाने होंगे तो हम कुछ लेकर आते सामान, मगर आपने जनाब आप जहमत करें और आप बगैर कलाम के तो ये तो नामुमकिन, अधूरी बात हो जाएगी। तो सोचा भी ले चलो, फिर आगे शर्म आई कि वो कहेंगे लीजिए साहब शायर अपना बस्ता लिए चले आ रहे हैं। वाकई मेरे जहन में आया ले चलूं, मैं वही कि शायरों के बारे में ये समझा आता है कि वो बस्ता लिए फिरते हैं। नहीं तो शायर सुनाने के शौकीन हो या ना हो, लेकिन हम सुनने के बहुत शौकीन हैं। इरशाद। तो वो हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। हमारे जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं। तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं। जो अपने तौर से
ہم نے کبھی گزارے تھے جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں. جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے وہ صبح و شام تو جیسے